بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف سے میری ملاقات کوچنگ سینٹر میں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز دور سے مجھے دیکھتا لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میں ناکام لیتی تھی۔ ایک روز چھٹی کے ٹائم اچانک وہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن یہ بات میں آپ کو کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر میں نے دوست سے بات کی جو ہمارا ٹیچر بھی تھا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ وہ ہماری اسٹوڈنٹ ہے۔ رشتے کی بات پر برا مان گئی اور شکایت کر دی، تو کوچنگ سینٹر سے مجھے بھی نوکری سے نکال دیا گیا۔ تب میں نے ان کا آسرا چھوڑ دیا اور خود کوشش کی، اور آج سب کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں نقاب الٹ دیا اور کہا آپ چہرہ بھی دیکھ لو اور پھر فیصلہ کرنا کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں رشتہ کرنا ہے۔ گھر آ کر باجی کو بتایا تو باجی نے امی کو بتایا۔ وہ بولی ظفر کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، اگر لڑکا اچھا ہے تو کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ظفر سے امی نے بات کی۔ اس نے کہا میں جلدی پاکستان آنے والا ہوں، مجھے آ لینے دیں، لڑکا دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہ تھے، لیکن کاشف بہت امیر گھرانے سے تھا۔ وہ کبھی رات کو فون کرتا اور کاروں اور اچھے اچھے ریسٹورانٹ کی باتیں کرتا، اور بھائی کو چھٹی نہ ملی وہ آ نہ سکے۔ امی کو کہا اطمینان کر لیں، اگر رشتہ مناسب ہے تو بات پکی کرو یا میرے آنے پر کر لینا۔ اس دوران کاشف مسلسل کہتا رہا کہ رشتہ پکا کر لیں۔ باجی نے کہا کاشف رشتہ پکا سمجھو، لیکن منگنی کی رسم اس وقت ہوئی جب ہمارے بھائی آئیں گے۔ میں نے کہا کاشف سے میری شادی ہونی ہے، اس لیے میں روز رات کو فون پر بات کرتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب ظفر بھائی آ گئے اور انہوں نے استغفار کیا کہ لڑکے کو بلاؤ، میں ملوں گا، پھر رشتہ طے کرتے ہیں۔ میں نے فون پر کاشف کو بتایا کہ بھائی آ گئے ہیں، اب تم ایک دن ان سے ملنے آ جاؤ۔ کہنے لگا جلد آؤں گا۔ چند دن بعد میں نے دوبارہ فون کیا، بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جب آ رہے ہو جلدی آ جاؤ ورنہ بھائی کو چھٹی ختم ہو جائے گی، اگر وہ چلے گئے تو اتنا اہم مسئلہ رہ جائے گا۔ میں تم کو فون کر کے بتانے والا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تم سے فون پر بات کر رہا تھا کہ چھوٹے بھائی نے سن لیا۔ اس نے امی اور ابو کو بتا دیا ہے۔ بابا نے سخت غصہ کیا ہے کہ وہ جو بھی ہو جائے، ہم تمہاری شادی اجنبی لوگوں میں نہیں کر سکتے، ہم اپنے خاندان میں رشتہ کر لیں گے۔ کاشف تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ ہاں کہا تھا، میری حقیقی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور یہ میری سوتیلی ماں ہے۔ والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں یہ سن کیا رہی ہوں؟ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ تو اب کیا کرو گے؟ بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن امی مان نہیں رہی۔ میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میری مجبوری کو سمجھو شائستہ، تم شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پہلی بار زندگی میں کسی پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایس ایم ایس اور کالز کی۔ اس نے کبھی کالز ایس ایم ایس کا جواب نہیں دیا۔ میں مرجھا گئی، بیمار پڑ گئی۔ فائزہ نے میری حالت دیکھی، اسے سب بتا دیا۔ نمبر دوں، بات کرتی ہو؟ پھر اس نے نمبر ملایا، پوچھا جس کی راہ میں دیوانوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اسی کو اپنا دیوانہ بنا کر تم کو کیا ہو گیا ہے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میرے علاوہ اور لڑکوں سے بھی بات کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب فائزہ نے بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آخری بار ایس ایم ایس کیا کہ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو بے شک نہ کرتے، مگر تہمت نہ لگاتے۔ اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا، میں نے باجی کو بتایا۔ بولی میں اس سے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ مگر شائستہ پوچھوں تو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے باجی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مجھے بے وقوف بنا کر اپنا وقت پاس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن
ہم نے اس کو موقع نہیں دیا، براہ راست شادی کی بات کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ شادی کرنی پڑے گی تب اس نے راستہ بدل لیا۔ تو وہ شادی نہیں دھوکہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر نماز کے بعد پہلے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اس کے ساتھ عزت سے شادی ہو، لیکن اب دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو میرے ساتھ انصاف کر۔ باجی نے بہت سمجھایا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اچھا نہیں تھا، آگے کی سوچو، ساری زندگی پڑی ہے، خدا نے تم کو بچا لیا۔ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی کے ساتھ شاعری کی طرف رہنے لگی اور میں غزلیں نظمیں لکھنے لگی، وہ چھپنے لگی اور میں ایک طرح ایک شاعرہ کے طور پر جانی جانے لگی۔ اس کے ساتھ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور کام بھی کرتی رہی۔ انہی دنوں خالہ لندن سے پاکستان آئیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی میں شرجیل سے ملاقات ہوئی۔ یہ خالہ کی نند کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت، پڑھا لکھا اور باذوق تھا، انگلینڈ سے آیا تھا۔